شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ایسا ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ تشریح: حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی حدیث کی ایک روایت میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے وہی کھجور اسی بیچاری کو دے دی۔ اس نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اور چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں اس کی نجات کا سامان بنیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل ہوگا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صلہ میں اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اور وہ دوزخ سے بچا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ تشریح: عام طور سے بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار اور باشعور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے ان کو خدا پرستی کے راستے پر ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے ان سے نماز کی پابندی کرانی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے، اور اگر وہ کوتاہی کریں تو مناسب طور پر اس کو سرزنش بھی کرنی چاہیے۔ نیز اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، ایک ساتھ اور ایک بستر پر نہ سلانا چاہیے۔ 10 سال سے پہلے اس کی گنجائش ہے۔ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ ماں باپ پر یہ سب اولاد کے حقوق ہیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔